الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخل الا الصائمون متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک باب الریان ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اس کو امام مسلم نے، امام بخاری نے، دونوں نے نقل کیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے 8 درجات یا 8 طبقے بنائے ہیں اور ہر ایک طبقے کا پروٹوکول علیحدہ ہے۔ ہر ایک، جس طرح آج ہمارے ملک کے اندر عوام الناس کے لیے دروازہ علیحدہ ہوتا ہے، خاص لوگوں کے لیے دروازہ علیحدہ ہوتا ہے، اور جو VVIP لوگ ہوتے ہیں، یہ میں تقریباً 27 سال حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک میں بطور مہمان خطیب جاتا رہا ہوں۔ اس میں ہمیں ایک پاس ایشو کیا جاتا تھا، جس پاس کے ذریعے ہمیں ایک خاص گیٹ، وہ کوئی کبھی 4 نمبر ہوتا تھا، کبھی 3 نمبر ہوتا تھا، جو وہاں سے پھر ہماری انٹری ہوتی تھی، اس میں ہمیں لائن میں لگنا نہیں پڑتا تھا۔ اگر ہم لائن میں لگ کے آتے تو تقریباً 1500-1000 بندے کے بعد ہماری باری آتی تھی، اور اتنی دیر میں ہمارا تقریر کا ٹائم نکل جاتا تھا۔ تو پھر ہمارے لیے خاص پروٹوکول انہوں نے، محکمہ اوقاف پاس بناتا تھا، وہ ہمیں دے دیا جاتا تھا۔ ہمیں پھر کہیں پر کوئی رکاوٹ، جو بیریئر لگائے جاتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اب تو چند شریر اور شیطان لوگوں نے وہاں پر بدتمیزی کر کے دربار کا تقدس برباد کیا، اور اب تو تقریروں کا سلسلہ ویسے ہی بند ہو گیا۔ 980 سال یہ تقریروں کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر سال علماء تشریف لاتے رہے، پوری دنیا سے علماء آتے رہے، اور انہوں نے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام، جو اصل پیغام تھا اولیاء اللہ کا، اصل پیغام تھا دین۔ کوئی بھی ولی آج آپ دیکھیں، اس کے دربار کے ساتھ آپ کو مسجد ملے گی۔ کوئی بھی ولی آپ دیکھو، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھو تو ان کے مزار کے ساتھ مسجد ہے۔ حضور باب فرید گنج شکر کو دیکھیں تو ان کے مزار کے ساتھ مسجد ہے۔ آپ حضور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو آپ کو، یہ ہمارے قریبی ہیں، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کو دیکھیں تو ان کے مزار کے ساتھ مسجد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے ولی اللہ تھے سارے نمازی تھے، دوسرے وہ علماء تھے۔ آج ولایت کا پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا معیار بنا دیا گیا، بھنگی، چرسی، جاہل، اجاٹ قسم کا، اس کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے ساتھ بھی مسجد نبوی، وہاں پر 350 انبیاء کرام علیہ السلام بیت اللہ شریف میں مدفون ہے، اور وہاں پہ کعبہ شریف۔ یہ معلوم ہوا کہ یہ علم جو وراثت ہے، یہ اصل میں اہل اللہ ہیں، اور اہل اللہ کو ہی ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ جو عالم دین ہے، بعمل ہے، اللہ رسول کی حیا کرنے والا ہے، نمازی، متقی، پرہیزگار ہے، وہی جناب جنت کا حقدار ہے، وہی ولی اللہ کہلانے کا حقدار۔ تو ان کے لیے پروٹوکول علیحدہ سے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، ظاہری بات ہے، جو بندہ ریان جو بنا ہے ریون سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تر و تازگی، سیرابی اور سبزی۔ چونکہ ہم سارا دن، اب میں شوگر کا مریض ہوں، میرے لیے روزہ رکھنا ایک مکمل جہاد ہے، میرے لیے مکمل جہاد ہے۔ ہم رکھ رہے ہیں، اب یہ سارا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہتے ہیں، اور کیفیت بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب ہم مریں گے تو کیا یہ جو ہم نے تکلیف برداشت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی فارغ کرا دے گا، چلو بس ٹھیک ہے جاؤ جنت؟ نہیں، VIP پروٹوکول رکھے گا۔ یہ ایک اس لیے بھی ہے کہ روزہ چور اور روزہ توڑ، روزہ چور اور روزہ توڑ اگر کسی اور نیکی کی وجہ سے جنت میں چلا بھی گیا تو اس دن ان کو وہ دروازہ نصیب نہیں ہوگا جو اللہ روزہ رکھنے والوں کو نصیب کرے گا۔ روزہ چور بھی ہیں نا جی، روزہ توڑ بھی ہیں، سارے ہیں، اچھے بھلے ہیں۔ ایک بیمار آدمی، اس کے الگ مسائل ہیں،
لیکن اچھے بنے ہیں، کوئی ان کو تکلیف نہیں۔ ایک بندے سے میں نے کہا اوے تو جوان آدمی تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ کہتے جی سگریٹ کی عادت ہے جی، سگریٹ نہیں چھوڑتی رہی۔ اب میں نے کہا استغفر اللہ رسول کے لیے تو 2-4 گھنٹے 12 گھنٹے کے لیے تو یہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا؟ کہتے نہیں چھٹی دیجیے، کی کریے جی۔ اب وہ صرف سگریٹ کے پیچھے، اب سگریٹ کوئی ایسی علت نہیں ہے کہ بھائی جس کے بغیر بندہ مر جائے گا، ایسی علت نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگ بھی جب آئیں گے، اگر اپنے اعمال کی وجہ سے، بخشنا تو میرے اللہ کی ذات نے ہے، اگر وہ قیامت والے دن ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر ان کا علیحدہ کر دے گا۔ اور مزے کی بات کہ یار قربان جائیں، بندے اور اللہ کے درمیان یہ ایک راز کی بات ہے روزہ۔ ہمارے پاس آج تک 2023 تک اپنا 25 تک آج تک ہمارے پاس کوئی ٹیسٹر نہیں آیا کہ ہم لگا کے چیک کر لیں یہ بندہ روزہ دار ہے یا نہیں۔ یہ آگے ایسا کوئی ٹیسٹر نہیں ہے آج تک۔ یہ خالصتاً اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ اذان کے بعد بھی بندہ کھاتا پیتا رہے، باتھ روم میں گھس کے بندہ پانی پیتا رہے، جو ہزاروں کر سکتا ہے، لیکن اس کا رب تو جانتا ہے نا یہ بندہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنی خاص رحمت خاص کے ذریعے اپنے حبیب کی شفاعت کے صدقے ان کو وہ دروازہ عطا فرمائے گا کہ بھائی یہ صرف روزے داروں کے لیے، اور اس میں پھر کوئی وہ نہیں کیا جائے گا یہ غریب نے روزہ رکھا تھا تو غریب یہاں سے نہیں جا سکتا، امیر جا سکتا، نہ ایک ہی پروٹوکول ہو۔ آؤ بھائی VIP گیٹ ہے جی، سارے آج، کوئی صدقے کے دروازے سے جا رہا ہوگا، کوئی نماز کے دروازے سے جا رہا ہوگا، تو کوئی تلاوت قرآن کے دروازے سے جا رہا ہوگا، لیکن یہ جو ہے دروازہ یہ صرف روزے دار کے لیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔